روز اول آزادی کے بعد وطن عزیز پر کئی مصائب و مشکلات نازل ہوئی ہیں، مگر وہ خدا کے فضل و کرم سے زندہ ہے اور زندہ و پائندہ رہے گا۔ ماضی میں ایسا ایک دن وطن عزیز پر بھی آیا جب بھارت نے اپنے مذموم عزائم کے ساتھ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان پر شب خون مارا۔ بھارت کا خیال تھا کہ راتوں رات پاکستان کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیں گے اور ناشتے میں لاہور کے پائے کھائیں گے، لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ شیر سویا ہوا بھی شیر ہی ہوتا ہے۔ افواج پاکستان اور عوام پاکستان نے مل کر دیوانہ وار دشمن کا مقابلہ کیا، سروں پر کفن باندھ کر دشمن سے بھیڑ گئے، جسموں سے بارود باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ عوام نے اپنا سب کچھ دفاع وطن کے لیے قربان کر دیا اور ہندوؤں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ طاقت کے نشے سے چور بھارت پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے ناکامی کا بدنما داغ اپنے سینے پر سجا کر واپس کیا۔ وہ شاید اس بات سے واقف نہیں کہ جو زمین شہداء کے لہو سے سیراب ہوتی ہے، اس پر قبضہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے سپود اپنی دھرتی کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنے اور اس کی طرف دیکھنے والی ہر میلی آنکھ کو پھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جان وار دیتے ہیں لیکن وطن پر آنچ نہیں آنے دیتے، اور اس کا بہترین مظاہرہ 6 ستمبر 1965 کو کیا گیا۔ انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں بھی جرأت و بہادری کی وہ درخشاں مثالیں قائم کی گئیں جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئیں۔ 6 ستمبر کو بھارتی افواج نے اچانک لاہور پر حملہ کیا۔ اس موقع پر پاک فوج نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کا حق ادا کیا۔ اس دن کو یوم دفاع کے طور پر قوم ہر سال مناتی ہے۔ سلام ہے اس قوم کو جس نے اپنے فرائض سے آنکھیں نہیں چرائیں، ان نوجوانوں کو جن کے لیے ملکی سلامتی ان کی اپنی جان و مال سے کہیں زیادہ تھی۔ جو حال جی ٹی روڈ لاہور کی طرف مارچ کرتے ہوئے باٹا پور کے سامنے ہندوستانی 15 ڈویژن کا ہوا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے فوری طور پر ایکشن کرتے ہوئے دشمن کی گاڑیوں اور سپاہ پر حملہ کیا تو وہ جی ٹی روڈ پر اپنی لاشیں اور سٹارٹ گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہر طرف تباہ شدہ گاڑیاں اور سکریپ نظر آ رہا تھا۔ پاک فضائیہ نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ ان کو سڑک چھوڑ کر کسی پناہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران پاکستانی فوج نے خود کو سنبھال کر اتنی برق رفتاری سے جوابی حملہ کیا کہ بھارتی فوج کے اوسان خطا ہو گئے۔ لاہور کے مارکے میں ہی برقی کے اہم مقام پر ہندوستانی فوج نے سخت دباؤ ڈال کر وہاں سے نہر پار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میجر عزیز بھٹی کی کمپنی نے انہیں بارود کے شعلوں میں گھیر لیا۔ میجر عزیز بھٹی دم لیے بغیر لڑتے رہے، حتیٰ کہ ٹینک کا ایک گولہ لگنے سے شہید ہو گئے۔ بھارتی 11 کور کا منصوبہ یہ تھا کہ 15 ڈویژن امرتسر، واہگہ، لاہور محور پر براستہ جی ٹی روڈ حملہ کر کے شام تک لاہور پر مکمل طور پر قابض ہو جائیں گے۔ 7 ڈویژن کھورالا برقی روڈ پر چلتے ہوئے لاہور پہنچے گا۔ اسی طرح 4 ماؤنٹین ڈویژن بھی خیم کرن قصور روڈ پر ایڈوانس کرتے ہوئے لاہور پہنچے گا۔ دشمن پورے یقین کے ساتھ آ رہا تھا کہ لیفٹیننٹ کرنل تجمل ملک کی کمانڈ میں 114 بریگیڈ کی 3 بلوچ رجمنٹ نے جو تھوڑی ہی دیر قبل پہنچی تھی، عام شہریوں اور دشمن کے ٹینکوں کو دیکھا اور بلا تاخیر ایک اینٹی ٹینک ریکائل لیس رائفل باٹا پور پل کے سامنے بھیج دی۔ ایک بیل گاڑی جو چارے سے لدی ہوئی آ رہی تھی کہ جانوروں کو کھول کر اس کے پیچھے گن لگا دی، اور جو ہی انڈین شرمن ٹینک پل پر پہنچا تو فائر کر کے اسے آگ کے شعلوں کی نظر کر دیا۔ اس سے راستہ بھی بند ہو گیا اور پل بھی جنگ کے آخر تک بچا رہا۔ اسی طرح بھارتی فوج نے قصور پر حملہ کیا تو پاک فوج کے جوانوں نے جواں مردی سے لڑتے ہوئے دشمن کی کمر توڑ دی۔ اسی دوران پاکستانی فضائیہ نے تاریخی کردار ادا کرتے ہوئے لاہور کی فضاؤں میں دو بدو جنگ میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ پاکستانی جہاز 6 ستمبر کی صبح معمول کی دیکھ بھال کے لیے قصور لاہور کی فضاؤں میں محور تھے کہ صبح 4:05 پر ان کی نظر بھارتی فوج کے ایڈوانس پر پڑی جو ایک سمندر کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے لاہور اور سرگودا کو بھی آگاہ کیا اور دشمن کے ٹینکوں پر عذاب بن کر ٹوٹ پڑے۔ اسی دوران پاکستان فضائیہ کے عالم نے حملہ کر کے 1 منٹ میں دشمن کے 5 جنگی جہاز تباہ کر دیے۔ چند منٹ کے اندر دشمن کا قافلہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ 15 ڈویژن کا بھارتی میجر جنرل اپنی جیپ چھوڑ کر گنے کے کھیتوں میں چھپ گیا تھا۔
پاکستان آرمی اور ایئر فورس کے حملے سے دشمن اس قدر بدحواس ہوا کہ اس کے کور کمانڈر نے فوج کو آگے بڑھانے سے انکار کر دیا۔ لاہور پر قبضے کا خواب چکنا چور ہو گیا اور بھارت کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ اسی دوران سیالکوٹ سیکٹر میں بھارت نے دوسری عالمگیر جنگ کے بعد ٹینکوں کا حملہ کیا۔ اس نے وزیر آباد اور گوجرانوالا پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن چونڈا میں پاکستانی جوانوں نے ایک آرم بریگیڈ کے ساتھ سینکڑوں ٹینک کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ درجنوں ٹینک لڑائی کے پہلے ہی دن بہترین حالت میں پاکستان کے ہاتھ لگے۔ اس علاقے میں انڈیا پہلے سن کے علاوہ جنگ کے آخری تک حملہ کرتا رہا لیکن ناکام رہا۔ جہاں تک پاکستان نیوی کا تعلق ہے تو اس نے پہلے ہی اپنی جنگ جیت لی تھی۔ پاکستانی اکلوتی آبدوز غازی نے بمبئی کی بندرگاہ کے پانیوں میں ایسا خوف پیدا کر دیا کہ بھارتی بحریہ آبدوز کے خوف سے پورے جنگی عرصے میں اپنی پناہ گاہ سے باہر نہ نکلی، کیونکہ پہلے حملے ہی نے اس کے مواصلاتی آپریشنل کی صلاحیت کو ختم کر دیا تھا۔ جنگ ستمبر کے تناظر میں ہم مسئلہ کشمیر کے حل کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں بگاڑ اور علاقے میں مسلسل کشیدگی کا واحد سبب تنازع کشمیر ہے۔ پاکستانی فوج، رینجرز، پاک فضائیہ اور پاکستانی قوم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے ملک پاکستان کا دفاع کیا۔ پاکستانی قوم ان شہداء کی ہمت، جرت، بہادری اور دلیری کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ بھارت جس پاکستان کو اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے، وہ اسے ختم کرنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، اور 6 ستمبر کا دن بھارت کو اپنی موت کا دن ہمیشہ یاد رہے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل وزٹ کریں اور ہمارے چینل قلم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ہلکا سا پش کر دیں تاکہ آپ کا رشتہ ہم سے جڑا رہے۔ شکریہ۔